ڈسکس ہے ابن رشد کا پولیٹیکل تھاٹ یا ان کی فلسفی، جس کو ایویروس بھی کہتے ہیں. یہ اس کا پارٹ 3 ہے. ٹھیک ہے، پہلے پارٹ 1 اور 2 میں ہم نے اس کا انٹروڈکشن اور ان کی فلسفی کے اوپر ڈسکس کیا. اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اوریجن آف دا ورلڈ کے اوپر کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. اوریجن آف دا ورلڈ. اوریجن آف دا ورلڈ میں کیا تھا کہ نا الغزالی نے جو ہے آرگومنٹ دیا ہوا تھا. الغزالی نے تھیوری دی ہوئی تھی کہ کس طرح ورلڈ اوریجن ہوا ہے، کس طرح ہوگا. تو ابن رشد جو ہیں وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں الغزالی کو، اور وہ کہتے ہیں کہ الغزالی کے جو آرگومنٹس ہیں وہ ڈائیلیکٹیکل ہیں. ٹھیک ہے، وہ سوفسٹیکل ہیں اور وہ فیبل ہیں، مطلب بہت ویک ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح الغزالی نے چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے کہ ایٹرنل ورکس کے حوالے سے، تو وہ اس کو رپلائی کرتے ہیں کہ جو ایٹرنل ورک ہے وہ ٹیمپورل ورلڈ سے ڈفرینٹ ہے. ایٹرنل وہ چیز ہے جو کہ ہمیشہ رہے گی، ٹیمپورل وہ ہے جو کہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے. تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس میں چیزیں ڈفرینس ہے جو کہ الغزالی نے سیم چیزیں کنسیڈر کر لی تھی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں الغزالی کہ جیسے ہم انسان ہیں، اگر ہم نے کوئی چیز کرنی ہو، پرفارم کرنی ہو، تو ہم اس کے لیے ایکشن کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، اور پھر ہم ویٹ کرتے ہیں اس چیز کا پرفارم کا ویٹ ہونے کمپلیٹ ہونے میں. ٹھیک ہے، ہمارا یہ ایک سمجھ لے ایک پیٹرن ہے ہیومنس کا نا. کوئی ہمیں چیز اچیو کرنی ہے تو پہلے ہم اس کے لیے ایکشن کرتے ہیں، پھر ہم ویٹ کرتے ہیں چیز کمپلیٹ ہو جائے. لیکن جو گاڈ ہے اس کو ایگزامپل دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی چیز گیپ نہیں ہے. گاڈ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی گیپ نہیں. دیر از نو گیپ بٹوین ایکشن اینڈ ڈیسیژن اینڈ ایکشن، کہ آپ نے ڈیسیژن لیا اور وہ چیز ایکشن ہو گئی. ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو فزیکل لیمٹس ہیں وہ تو ہیومنس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فزیکل لیمٹس نہیں ہے. تو اس حساب سے وہ الغزالی کی جو کنفیوزڈ جو ڈیفینیشن ہے انٹرنل اور ہیومن ول کی، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو ول ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں اس کے بارے میں انہوں نے چیزوں کو بتایا. نیکسٹ ہے میٹا فزکس. اب میٹا فزکس کے اوپر کیا کہتے ہیں ابن رشد، وہ ہم دیکھتے ہیں. میٹا فزکس کو کیا بتاتے ہیں، جیسے کہ اس ٹائم پہ جو میٹا فزکس تھا اس میں کیا تھا کہ گاڈ اور جو تھیولوجی تھا اس کو ڈیل کر رہا تھا. ٹھیک ہے، کہ مطلب میٹا فزکس میں یہ کہ جو کہ فزکس نہیں ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ جو چیز آپ سائنس کے بیس پہ نہیں کر سکتے، جو کہ جس کا کوئی لاجک نہ ہو، یا جس کو کہہ سکیں لاجک کے علاوہ کوئی کنکریٹ ایویڈنس جس چیز کا نہ ہو، تو وہ ہوتا ہے میٹا فزکس، معاد الطبیعات، کہ آپ سائنس سے ابو بیونڈ یہ ایک اس کی فیلڈ ہے. تو اس ٹائم پہ جو تھا میٹا فزکس تھیولوجی سے ڈیل کر رہا تھا، تھیولوجی اور گاڈ. ابھی بھی وہی چیز ہی آتا ہے اس میں، وہ بلیف آپ کے آ جاتے ہیں، آپ کے وہ چیز آتے ہیں جن کی کوئی کنکریٹ، جن کا پروف نہیں ہوتا. تو جو ابن رشد ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، وہ بیسیکلی بینگ کی کلاسز کے بارے میں بتاتے ہیں. بینگ، ہونا. ٹھیک ہے، اس کی جو ڈفرینٹ کلاسز ہیں، انالوجیکل آئیڈیاز، اس کو بتاتے ہیں کہ کیا بینگ، ہونا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے سائنس ہے وہ ڈسٹنگوش کرتی ہے انفیریئر کلاس آف بینگ فرام دا ریئل بینگ. ٹھیک ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اٹ از اے سائنس دیٹ ڈسٹنگوش انفیریئر کلاسز آف بینگ فرام دا ریئل بینگ. ایک آپ کے پاس کہتے ہیں انفیریئر کلاسز ہیں، آپ کی انفیریئر کلاس آف بینگ، ایک انفیریئر ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ایکچوئل ہے، جیسے کہ ارسطوٹل اور پلیٹو نے کہا تھا نا، ایک ریئل بینگ ہے. یہ ابن رشد کہہ رہے ہیں کہ اصل سائنس بیسیکلی کیا، یہ لاجک یہ ہے کہ ڈسٹنگوش وہ کر رہے ہیں کہ ایک انفیریئر کلاس آف بینگ ہے، ایک ریئل بینگ ہے. کیونکہ جو ابن رشد ہیں وہ ارسطوٹلین ہے، مینس کہ وہ جو ہیں وہ ارسطوٹل کو فالو کر رہے ہیں، یا گریک فلاسفر سے کافی انفلوئنس ہے. تو اس کی فلاسفی میں ہمیں ارسطوٹل میٹا فزکس نظر آئے گا. تو یہ ابن رشد کلاسیفیکیشن کرتے ہیں بینگ کی. ٹھیک ہے، اور اس میں بتاتے ہیں کہ ایک فزیکل بینگ ہے یہاں پر، جو جہاں پر ہم ہیں. ٹھیک ہے، فزیکل بینگ ہے یہ ہمارے پاس، اور آپ فزیکل بینگ سے موو کر جائیں گے سول کی طرف. ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں کہ آپ جو ہے ایک جو ریئل بینگ ہے اس کی طرف آپ موو کر جائیں گے، جو کہ مٹیریل بھی ہو سکتا ہے اور امٹیریل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سے جو ابن رشد ہیں وہ کہتے تھے کہ فزکس اور میٹا فزکس جو ہیں وہ اپوزٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈid not see physics اینڈ میٹا فزکس. وہ کہتے ہیں دونوں چیزیں آپس میں انٹر لنک ہے، وہ اپوزٹ نہیں. کیونکہ پہلے کنسیپشن یہی ہے نا، جیسے کو میں نے بتایا ایک نارملی جو کنسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ میٹا فزکس میں جو ہے جو کہ فزکس نہیں ہے، جو آپ فزیکلی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، جو کہ کنکریٹ نہیں ہے.
لیکن ابن رشد کے ہاں کیا تھا کہ فزکس اور میٹا فزکس دونوں چیزیں اپوزٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ہی اسپیکٹرم کی جو ہیں وہ چیزیں ہیں۔ بات کریں تو جو ابن رشد نے انہوں نے سائیکالوجی کے اوپر ڈیبیٹ کیا ہے، وہ اب دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں سائیکالوجی کے اوپر۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فزکس سمجھنی ہے تو آپ کو سائیکی انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی۔ سائیکی کی اسٹڈی جو ہے وہ فزکس کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو میٹر ہے اس سے لنک ہے، جو فزیکل ورلڈ میں جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں، جو جنریشن ٹو جنریشن جو چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاس ہوئی ہیں، تو وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو سائیکی یا سائیکولوجی انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی۔ تو بتاتے ہیں کہ ابن رشد کے نا کیا کہتے ہیں کہ 5 فیکلٹیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیوائڈ دا سول انٹو 5 فیکلٹیز، کہ انسان یا سول کی اگر آپ بات کریں تو اس میں 5 چیزیں جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، 5 فیکلٹیز کہہ لیں، یہ 5 ایبلٹیز، 5 جو چیزیں ہیں۔ ایک آپ کی نیوٹریٹیو ہے، نیوٹریٹیو، ایک آپ کی سینسٹیو ہے جسے آپ سینس کرتے ہو، ایک آپ کی امیجنیٹیو ہے، ایک آپ کی ایپیٹیٹیو ہے، اور لاسٹ میں آپ کی ریشنل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سول کے اندر یا انسان کے اندر یہ 5 فیکلٹیز ہیں۔ اب نیوٹریٹیو کیا، جو کہ نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ کھانے پینے کے لیے، جو سروائیو کرنے کے لیے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ سول کی 5 فیکلٹیز ہیں، نیوٹریٹیو ہے، سینسٹیو ہے، امیجنیٹیو ہے، آپ سینس کرتے ہو، امیجن کرتے ہو، ایپیٹائٹ بھوک لگتی ہے، اور ریشنل آپ ہوتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جو پرائمری سائیکولوجیکل فیکلٹی ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، نیوٹریٹیو ہے، یہ پرائمری فیکلٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسک فیکلٹی ہے، اس کے بغیر آپ ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کو سیکشول جنریشن کے تھرو آپ اس کو پاس ہوتی ہے، مین کہ آپ بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہو اور آپ سروائیو کرتے ہو، تو وہ اس حساب سے آتا ہے۔ جو ریمیننگ 4 ہائر فیکلٹیز ہیں وہ بیسیکلی ڈیپینڈنٹ ہیں، یہ جو 4 فیکلٹیز ہیں یہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، دے آر ڈیپینڈنٹ آن دا نیوٹریٹیو فیکلٹی اینڈ آر ریئلی پرفیکشن آف دس فیکلٹی۔ اور یہ اس فیکلٹی کا پرفیکشن، اگر یہ فیکلٹی اچھی ہوگی تو یہ باقی فیکلٹی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی ہوگی۔ دا پروڈکٹ آف نیچر ارجنگ ٹو موو ہائر اینڈ ہائر، کہ جو نیچر ہے وہ اس کو ارج کرے گا کہ آپ اور موو کرو، اور کام کرو، اور آپ اور اچھے لیول پہ موو کریں۔ تو یہ ساری سائیکولوجی ہے جو کہ ابن رشد نے بتائی ہے۔ اگر ہم لیگیسی کی بات کریں کہ ان کی جو لیگیسی اور کنکلوژن کی، تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ انہوں نے بیسیکلی کیا کیا لیگیسی میں، یہ کہ انہوں نے بیسیکلی جو ارسطوٹل کے تھاٹس تھے ان کو اوپر کمنٹری کی تھی، ان کی جو آئیڈیاز ہیں، ارسطوٹل کی جو تھاٹس تھے ان کو ایکسپلین کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ویسٹرن رومن امپائر کے اندر یا ویسٹرن یورپ کے اندر ان کا جو ہے وہ کافی زیادہ ان کو اپریشیٹ کیا گیا۔ ان کی جو کلاسیکل گریک اسکالرز ہیں وہ جو کہ ارسطوٹل ہے، ان کی انٹلیکچوئل لیگیسی کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کی لیگیسی تھی۔ اس کا ہم کنکلوژن کی اگر ہم بات کریں، دونوں چیزیں ڈسکس کریں، تو لیگیسی میں کنکلوژن میں یہی ہے کہ ابن رشد جو ہے انہوں نے کافی زیادہ جو ہے کنٹریبیوٹ کیا ہے، مسلمس کے اندر بھی اور نان مسلمس کے اندر بھی، ایسٹ کے اندر بھی اور ویسٹ کے اندر بھی، اسلامک ورلڈ کے اندر بھی اور جو کرسچن ورلڈ ہے اس کے اندر بھی۔ ان کی جو لیگیسی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انٹلیکچوئل ریزنس کے لیے۔ ویسٹ میں ابن رشد کو جو ہے ایکسٹینسو کومنٹریز ان کی جو ہے ان کے لیے جانا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ارسطوٹل کے اوپر بات کی، ان کے اوپر کمنٹری کی یا اس کو ایکسپلین کیا، اور جو ویسٹ کے اندر جو ارسطوٹل کا یا لیٹن کا جو ایک انٹرسٹ تھا جو ختم ہو چکا تھا اس کو ریوائیو کیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو ٹرانسلیشن ہے ان سے کیا ہوا کہ ویسٹرن جو یورپین انٹرسٹ ہے وہ ری اویکن ہوا ہے ارسطوٹل کے حوالے سے۔ انہوں نے ارسطوٹل کو پڑھنا سٹارٹ کیا، گریک تھنکرز کو پڑھا، ٹھیک ہے، گریک جو فلاسفرز تھے ان کو اسٹڈی کیا۔ جب ویسٹرن رومن امپائر فال ہو چکا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ رومن امپائر کے بعد جو ایریا آف اسٹڈی تھی وہ روک گئی تھی، اتنا وہ اسٹڈی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے جو تھاٹس ہیں جو گریک فلاسفر کے، انہوں نے جو ہے دوبارہ سے فلاسفیکل جو موومنٹ ہے اس کو سٹارٹ کیا، جس وجہ سے ان کو ایوریزم بھی کہا گیا۔ اور ان کی جو انٹلیکچوئل تھیسز ہیں، جو تھیوریز ہیں، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور کنٹروورشل بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو جو کنڈیم کیا تھا وہ آرتھوڈاکس لوگوں نے کیا تھا، جیسے کہ کرسچن کے اندر کیتھولک چرچ تھے، تو 1270 کے اندر اور 1277 کے اندر ان کو جو ہے وہ کیتھولک چرچ نے کنڈیم کیا، کیونکہ وہ اگینسٹ ہے نا کیتھولک کے، اور اس کی جو رائٹنگ تھی، جب ریشنلزم کی بات کر رہے تھے نا،
اس وجہ سے ان کو فادر آف فری تھاٹ اور انبلیف بھی کہا جاتا ہے کہ فادر آف ریشنلزم ان کو کہا جاتا ہے کہ ریشنلزم کے جو فادر ہیں. اور اس کو جو اسٹڈی کیا تھا اور تھامس ایکونس وہ ان سے کافی انفلوئنس تھے، جس وجہ سے ان کو جو ہے ان کو کافی زیادہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ 16th سینچری کے اندر جو ہیں وہ بنے تھے، اور انہوں نے اس کی جو اسٹڈی تھی یا تھیوری تھی اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور اس کو امپورٹنس دی. تو فرینڈ یہ تھا ہمارے پاس ابن رشد، ان کا پولیٹیکل تھاٹ، ان کی فلسفی جو انہوں نے بتائی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو چیزیں ایکسپلین کی ہیں. یہ تھا ہمارے پاس ابن رشد کا پولیٹیکل تھاٹ، جو کہ انہوں نے انٹلیکچوئل ٹریڈیشن انہوں نے قائم کی اور مسلم کے لیے انسپریشن بنے، اور یہ ان کا سارا جو تھا وہ کانسیپٹ تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ ہوگی ہوں گی. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹس ہو، یو کین آسک ان دا کمنٹ سیکشن. اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو اینڈ ایفرٹس یو کین سبسکرائب مائی چینل. So we will see you soon in the next video. Till then, take care.